لیکن ایک بنیادی بات عرض کرنی یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ماہ مبارک کی فضیلتیں ہیں، اور پھر سحری کی برکتیں، افطار کی برکتیں، پھر اللہ کا دیدار، پھر یہ فرائض نفل، اس کا ثواب، روزے دار کے کو افطار کرانے کا ثواب، یہ سارا کچھ اگر ہم غور کریں تو اس مہینے میں جو نیکیوں میں اور درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مہینے میں اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بندوں پر کیوں اترتی ہیں؟ کیوں اس مہینے میں بطور خاص اللہ کی مغفرت کا پروانہ ملتا ہے؟ کیوں اس مہینے میں بطور خاص جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کو کھول دیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ حالانکہ جنت میں تو پھر ہزاروں سال ہیں، پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہ ہمیں کب جانا ہے۔ جنت میں تو ابھی تو نہیں جانا ہے، مرنے کے بعد تو نہیں جانا ہے۔ وہ جب سر پھونکا جائے گا، حشر کا میدان قائم کیا جائے گا، نام اعمال پھر تولے جائیں گے، پھر جسے اجازت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ 50,000 سال کا تو ایک دن خود محشر کا دن ہونا ہے، تو ابھی جنت میں جانے تو ہزاروں سال ہیں۔ لیکن ماہ مبارک جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب جانا ہزاروں سال کے بعد ہے تو جنت کے دروازے اب کیوں کھلتے ہیں؟ جنت کے دروازے اب کیوں کھلتے ہیں؟ جانا تو ہے نہیں، تو پھر کیوں؟ عزیزان محترم، اللہ اپنے بندوں کو اپنی جنت کی رغبت دلانا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا نیک عمل کرنے کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ابھی نہیں بات میں گڑبڑ، نماز کے وقت فرمایا میں نے تمہیں جنت جو ہے دنیا میں بھیجا، کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون لاتا ہے۔ سب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے جس کا عمل اچھا اسے میں جنت میں ڈالوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا عمل زیادہ اسے جنت میں ڈالوں گا۔ فرمایا دنیا میں کیوں بھیجا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک پورا تفصیل سے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات بڑی ہی بابرکت ہے، اور وہ ذات ہے جس نے خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو بنایا، زندگی اور موت کے کانسیپٹ کو بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ اللہ دیکھے، آزمائے، اللہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کس کا عمل زیادہ حسین ہے، کس کا عمل زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کا عمل زیادہ، کون زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ کون زیادہ پیسے خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نہ فرمایا کون اچھا عمل کرتا ہے وہ دیکھنے کے لیے بھیجا۔ عمل کس کا اچھا، تو بندہ زیادہ کرنے کی گڑبڑ نہ کرے، زیادہ نہ، عمل خالص ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا شدھ اور پیور، جسے کہتے ہیں خالص، جس کا عمل خالص ہوگا وہ عمل زیادہ خوبصورت ہوگا، اور جس کا جتنا عمل خوبصورت ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہوگا۔ تو گویا اللہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی، میں نے، کوئی اور تو جنت کا مقصد نہیں ہے، اللہ کو تو کوئی حاجت ہی نہیں، فرشتوں کو تو جنت میں جانا نہیں، جنت بنائی کس کے لیے؟ میرے بندو جنت تمہارے لیے بنائی۔ اور دیکھو اس جنت میں تم اگر جانا چاہتے ہو تو یہ رمضان کا مہینہ یہ تمہارے لیے بہت آسانی سے اس جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے پورے سال جنت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، جہنم کا دروازہ پورے سال نہیں بند ہوتا، صرف یہ ایک ہی مہینہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے، جنتوں کو کھولا جاتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پورے سال تو جنت کھلی نہیں رہتی، لیکن رمضان میں کھولی جاتی ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے
کہ رمضان سے جنت میں جانے کا راستہ بہت آسان ہے اور نزدیک ہے۔ رمضان میں اس کے اچھے عمل کر کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن کے، اس کی مغفرت کے حقدار بن کے تم جنت میں آسانی جا سکتے